والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، سید، خواہ وہ ہاشمی ہوں، کاظمی ہوں، بخاری ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 5، کسی بھی مساجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 6، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ 6 کیٹیگری کے تعلقات ہیں جن کو اگر زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو ادا ہی نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں ہوگا، درست ہی نہیں ہوگا کہ ان 6 تعلق کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں، مثلاً زکوٰۃ کی رقم سے ہسپتال یا ڈسپنسری بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے کوئی ہسپتال بنا رہا ہے، ڈسپنسری بنا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہسپتال چلانا، زکوٰۃ کی رقم سے ہسپتال جو چلاتے ہیں آپ دیں گے کہ یہ ہسپتال چلائے تو وہ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہاں میں ضمناً عرض کر دوں، بڑے بڑے ہسپتال اربوں روپے کی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں۔ شالا مار آپ ہمارے قریب ہے، سب سے بڑا چھرا رکھا ہوا ہے، تقریباً 5 ارب روپے کے قریب، 2.5 ارب سے لے کے 5 ارب تک سالانہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ہسپتال چلانے کے لیے، صرف یہ۔ اسی طرح شوکت خانم ٹائپ اور بھی بہت سے انڈیکس وغیرہ، آج بھی کتنے اشتہاروں میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو ہسپتال بنایا بھی نہیں جا سکتا زکوٰۃ کی رقم سے، ہسپتال چلایا بھی نہیں جا سکتا، زکوٰۃ کی رقم ادا ہی نہیں ہوگی۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی، ورکروں کی تنخواہ، ہسپتال کے بل، کرایہ، ہاسپٹل کے فرنیچر وغیرہ، یہ سب جگہ زکوٰۃ کی رقم نہیں استعمال ہو سکتی۔ صرف ایک ہی نکتہ ہے، وہ ہے میڈیسن، بلکہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ زکوٰۃ کے رقم سے ہاسپٹل چلاتی ہے۔ صرف دوائی، صرف ہاسپٹل کے بنانے سے، چلانے سے، آباد کرنے سے، بل دینے سے، ملازموں کی تنخواہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صرف ایک ہی چیز زکوٰۃ کی رقم میں استعمال ہو سکتی ہے، وہ ہے صرف دوائی، کہ زکوٰۃ کی رقم سے دوائی لے کے غریبوں میں دی جا سکتی ہے۔ میڈیسن جو ہے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ادویات کے لیے، میڈیسن کے لیے کہ یہ پیسے غریبوں کو دوائی لے کے دینی ہے تو اس حد تک جائز ہے۔ وہاں جائز ہوگی کہ آپ زکوٰۃ کی رقم سے دوائیاں آپ دے سکتے ہیں، اپنے طور پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کسی اپنے بھائی کو، عزیز کو، کسی غریب کو پیسے دے دیں زکوٰۃ کے کہ اس نے دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ادا ہو جائے گی۔ یا کوئی باقاعدہ ہاسپٹل دوائیاں دیتا ہے، اس کو دوائی کی مد میں آپ رقم دیں زکوٰۃ کی تو وہ ادا ہو جائے گی۔
دوائی کے علاوہ کسی بھی ہاسپٹل کے شعبے میں اس کو چلانے میں، اس کے بلوں میں، اس کی بلڈنگ میں، اس کے ملازمین میں بالکل زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب دوائی کی شکل میں چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ رسم کے طور پر لے رہا ہے، شریعت کے طور پر نہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بینک زکوٰۃ نہیں کاٹ سکتا، دیکھو کر رہے ہیں، ایک ایسے اپنے سے بنائے ہوئے ماحول۔ بھئی جس کی چیز ہے، جس کا مال ہے، اس کو تم دو، وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی زکوٰۃ دے۔ اسے بتائے بینک بھائی تیری زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے، اتنا تیرا مال ہے، تو اپنی زکوٰۃ کی رقم لے لے، جہاں خرچ کرنی کر۔ یہ ہے شریعت، اس کو کہتے ہیں قانون اسلام۔ اگلا نکتہ، زکوٰۃ کی رقم قبرستان میں بھی استعمال کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ قبرستان کی عمارت بنانے میں یا جنازگاہ بنانے میں اگر کوئی خرچ کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قبرستان میں کوئی بلڈنگ یا کوئی جنازگاہ یا کوئی قبر یا کوئی مزار، تھڑا، کچھ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی غریب مردے کے کفن دفن پر بھی زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ وہ آپ اپنی علیحدہ پاکٹ منی سے، علیحدہ اپنے پیسوں سے کسی غریب کا کفن دیں گے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ کسی غریب کا دفن کا انتظام کریں گے، بہت ثواب ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں۔ ویسے میں نے کل جو قرآن نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے تھے وہ میں نے کل بیان کیے ہیں۔ اب ترجیحات زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ترجیحاً کہاں خرچ کریں گے۔ جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو خالی یہ زکوٰۃ نہیں، اس کے اندر 3 کیٹیگری آتی ہیں: زکوٰۃ، صدقات، چرمائے قربانی اور فطرانہ۔ اصل میں فطرانہ صدقہ ہی ہے، کہتے ہیں نا صدقہ فطر، صدقہ فطرانہ ایسے ہی کہتے ہیں، تو صدقے کے اندر ہی آتا ہے۔ فطرانے کی جو رقم ہے یا اناج ہے یہ صدقے کے اندر آتا ہے، تو صدقے کی رقم یہ خواہ و فطرانے کا ہو رمضان میں یا اس کے علاوہ ہم صدقہ کرتے ہیں، جو لوگ اس کے علاوہ بھی صدقہ کرتے ہیں، فطرانے میں بھی صدقہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اور دوسرا زکوٰۃ کی رقم اور تیسرا چرمائے قربانی، یہ تینوں کا ایک ہی حکم ہوگا، کہاں لگنے ہیں کہاں نہیں۔ آپ دیکھیں قربانی کی کھالیں بھی بہت لوگ ہاسپٹلوں میں ادھر ادھر اکٹھی کرتے ہیں، تو اس میں ترجیحاً جو زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترجیحات زکوٰۃ کا استعمال۔ قریبی ترین رشتہ دار پہلے حق پہ ہیں، بھائی سکا، بہن سکی، پھوپھی، خالہ، ماموں، چاچو، یہ قریبی رشتے ہیں۔ پڑوسی جو آپ کے قریب ہے، یہ ترجیحاً ہے۔ آپ کا پڑوسی بھوکا ہو تو فرمایا آپ سے پوچھ ہوگی۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی کا بہت حق ہے۔ اور اگر کوئی بچے کا آپ نے رشتہ کرنا ہے تو لوگ آپ کے پڑوسی سے پوچھتے ہیں یہ کہ ہو یہ بندے نے۔ اگر آپ کا پڑوسی سے اچھا تعلق ہوگا، لنگر پانی کبھی کبھی دیتے رہیں گے عید شبرات پہ کوئی، تو آپ کے لیے وہ اچھے لفظ کہیں بڑا چنگا بندہ بھی، خیر خیرات کرتا ہے نا، اچھا آدمی ہے، جھگڑا نہیں کرتا، درگزر کرتا ہے۔ بلکہ پڑوسی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے، ہو گیا تھا کہ
کہیں پراپرٹی میں نہ شراکت دار اللہ کر دیں، اتنے حق۔ قریبی رشتہ دار، پڑوسی، سفید پوش لوگ جو مانگتے نہیں، دیندار لوگ جو تقوی والے لوگ ہیں، دیندار ہیں، انہوں نے بھوک برداشت کر لینی ہے لیکن ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹیاں کہانیاں بنا کے نہیں مانگنا، اس کو سفید پوش دیندار لوگ۔ لاچار مریض، اس کو دوائی لے دیں، نقدی دے دیں، وہ دوائی یا پھل یا خوراک لے لے۔ طالب علم جو ٹھیک طرح سے پڑھ رہا ہو، اس کی پڑھائی کا خرچہ کر لیں۔ اس لیے دین کی ترویج کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، جہاد کے لیے یہ ترجیحات زکوٰۃ ہیں، یہاں اپنی زکوٰۃ خرچ کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بیوہ جس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب اس کو زکوٰۃ کیا دینی، بچے سنبھالے نا اپنی ماں کو، اب بیوہ کا لیبل اتار دو، بچے بڑے ہو گئے۔ بڑھاپے میں تو ہر بندہ بوڑھی بیوہ ہو جاتا ہے، بندہ بھی ہو جاتا ہے، عورت بھی ہو جاتی ہے، لیکن بچے جوان ہو گئے، اب وہ بچے سنبھالیں اپنی ماں کو، اب بیوہ کا لیبل ختم۔ چھوٹے بچے ہیں، عورت ایسی ہے جس کا کوئی اور کما، اب وہ آپ اس کو نہیں دیں گے زکوٰۃ یا مدد نہیں کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے دھندے پہ لگ جائے، غلط کاموں میں اس کا حق ہے۔ مطلقہ جس کا کوئی نہیں ہے کمانے والا، یتیم چھوٹے بچے، یتیم بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہہ سکتے، جو 15 سال سے اوپر لگے گئے نا بچے بڑے، وہ یتیم نہیں رہتے، اس کو ہم یتیم نہیں کہہ سکتے۔ یتیم بچپن میں جو عمر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ماں باپ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے، لیکن بالغ ہو گیا اب یتیم کی کیٹیگری سے نکل گیا۔ ہمارے زیادہ بالغ لوگوں کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، میرا باپ بھی فوت ہو گیا، اب میں کہتا پھر یتیم مجھے دو بھائی، یہ نہیں ہوتا۔ یتیم وہ جو کما نہیں سکتے، چھوٹے ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، امام صاحب جس کی تنخواہ بالکل برائے نام ہے، مقروض ہے، زکوٰۃ کی رقم سے کتب کی اشاعت، تبلیغ دین۔ اسی طرح مزید گفتگو انشاءاللہ کل کریں۔